سیریز بچپنا شجرکاری۔ فوری اور بڑے پیمانے پر شجرکاری کی اہمیت سے بھلا کون انکار کر سکتا ہے؟ یہ سبزہ، ہریالی، پھل پھول، صحت مند ماحول سے لے کر بر وقت برسات کا باعث بننے کے لیے لازم ضرورت ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ پودے لگانے، شجر بڑھانے کے لیے بیج، پنیریاں، قلمیں، کھاد، مٹی، پانی اور ضرورت کے تمام تر گارڈننگ ٹولز الحمدللہ موجود بھی ہیں، لیکن ان چیزوں کو برتنے والے دو طرح کے مزاج رکھنے والے بچے ہیں۔ ان بچوں کا ایک بڑا گروپ ہے جو صرف اور صرف منمانی کرتے ہیں، لہٰذا باغ میں ان کی کارگزاری کے بعد کا نقشہ یہ ہے کہ ایمرجنسی کے نفاذ کی نوبت آ گئی ہے۔ چونکہ بچوں نے مٹی پودوں میں نہیں ڈالی بلکہ دلی میلان کے تحت پانی میں ڈال دی، پھر کچھ بچی کچی خاک اپنے سر پر ڈالی، کچھ دھول دوسرے کی آنکھوں میں جھونکی، مٹی ذرا دیر میں پانی میں مل کر کیچڑ بن گئی تو ایک دوسرے پر حت المقدور کیچڑ اچھالا گیا۔ اس بات پر غصہ آیا تو بچوں نے گارڈننگ ٹولز کو ہتھیار بنا کر خود کو زخمی کر ڈالا، مطلب ایک دوسرے کو، یعنی ایک طرح سے خود کو ہی۔ دوسرے تجربے میں ایک کمرے کی تزئین و آرائش کے لیے کاغذ کے پھول بنانے ہیں، اور الحمدللہ کاغذ، گوند، قینچی، تاریں، ڈھیر سی فرصت، چاہت اور ارادہ سب کچھ بکثرت موجود ہے، مگر بچپنا غالب آ جانے پر سجاوٹ کے لیے کاغذ کے پھول کیا بنتے؟ بعض بچوں نے قینچی لے کر کمرے میں موجود نادر اشیاء کو کاٹ دینے سے گریز نہیں کیا۔ کاغذ کو تو کسی نادر کی عزت نفس کی مانند لیر و لیر کر ڈالا۔ گوند کی شیشی کسی ایک نے کھولی، اسے دھکا کسی اور نے دیا، اس پر پاؤں کسی اور کا پڑا اور کسی نے کسی کے کٹے ہوئے بال اس پر پھینک دیے۔ اکثر بچے وہاں موجود تاروں میں الجھ گئے، زخمی ہوئے، رونے، الزام دینے، چیخنے پکارنے سے لے کر بدلہ لینے کا گرما گرم ماحول بن گیا۔ انہی میں اکا دکا وہ بچے شامل ہیں جن کی فطرت سلیم ہے۔ ظلم، تشدد، افراتفری بھی پسند نہیں، اور بڑوں کا خوف بھی کہ منمانی پر پکڑ ہو سکتی ہے، مگر ایسے شر و آفت زدہ ماحول کی ہیبت میں وہ نہ شجرکاری کر کے دکھا پاتے ہیں کہ دیکھو اس سے علاقے کا نقشہ ہی بدل گیا، نہ ہی پھولوں سے کچھ آراستہ کر پانے کا راستہ بناتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی اکثریت اس وقت شرپسند بچوں والی سوچ اور مزاج میں روحانی طور پر قید ہے، یا ان جیسوں سے ملنے والے عبرتناک انجام سے خوف زدہ افراد پر مشتمل ہے۔ دو سوال سامنے آتے ہیں کہ آخر کب تک مسلم معاشرہ، بلکہ سو کالڈ مسلم معاشرہ، روحانی عمر قید میں گرفتار رہے گا؟ کب تک ہمارے معاشرے کی ناؤ ناعاقبت اور بے لحاظ بچپنے کے بھنور میں گھومتی رہے گی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسی اکثریت کے شر سے ڈر کر ان کو بھی باغبانی کا موقع نہیں دیا جائے گا جن میں خدا خوفی موجود ہے، ظلم و تشدد سے دامن بچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ روحانی نشوونما اچھی ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت شدید قحط و رجال پایا جاتا ہے، حل اسلام دیتا ہے، مگر ہم روحانی طور پر بچپنے کے مرض کے شکار افراد کے خوف کے باعث اس حل کی طرف سوچنے کو بھی تیار نہیں۔ ہم پانی کے قحط پر ہزار نکاتی پروگرام کر سکتے ہیں کہ پانی کیسے جمع کریں، کیسے بچائیں، کیسے پہنچائیں، لیکن معاشرے کی اہم ضرورت اور ہزار حقائق جان کر بھی کہیں چشم پوشی سے کام لیتے ہیں تو کہیں مزید بچپنے کا شکار ہو جانے کو اسمارٹنس سمجھتے ہیں۔ فقط چند نکات کے گرد معاشرے کی بدحالی بال کھولے محو رقص ہے اور ہم تماش بین۔ نمبر 1، بے تربیت نااہل قوام کو قرار واقعی سزا نہ ہونا۔ نمبر 2 ہے سنگل موم کا سنگل ہی رہ جانا۔ تیسرا ہے قبول صورت کم آمدنی والے گھرانے کی شریف لڑکی کی شدید ناقدری ہونا۔ چوتھا ہے اچھے قوام کا دوسری شادی کرنے یا اسے ظاہر کرنے سے سخت خائف رہنا۔ پانچواں ہے کہیں کسی باہمت قوام نے اللہ کے حلال کو حلال جان کر کھلے بندوں دوسری شادی کر لی تو اللہ رحم فرمائے اسلامی جمہوریہ پاکستان والوں پر، کہ جن کے بچپنے کو دیکھ کر کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے کہ ہندوؤں کی سرزمین سے مر کٹ کر جیسے ساری قربانیاں اس لیے ان کے بزرگوں نے دی تھیں کہ پاکستان میں آزادانہ گائے کا گوشت کھا سکیں، اور کیا ہی ہندوستان میں شدت پسند ہندو درگت مچاتے ہوں گے گاؤں ماتا کے ذبح پر مسلمانوں کی
جو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بسنے والے مسلمان دوسری شادی کرنے یا اسے سپورٹ کرنے پر حشر برپا کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ چھٹا نکتہ ہے اسلامی طرز پر نکاح نہ ہونا، اور ساتواں اسلامی سزاؤں پر عمل درآمد نہ کرنا۔